अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेप। आज बात करेंगे कि क्या तब्दीली वाया ढक्कन और कचरा। फिर बात करेंगे नाज़रीन कि क्या MQM-D से बाहर। बात होगी नाज़रीन कि क्या पीपल्स पार्टी ही नैब का टारगेट है। और फिर बात करेंगे नाज़रीन हेरात के गवर्नर F7 में गायब और मर्दान में नमूदार। नाज़रीन तब्दीली क्या वाया कचरा और ढक्कन, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिक्स इट मूवमेंट के जो बानी हैं मोहम्मद आलम। मालूम है कि ये एक दिन के लिए ये जेल की भी हवा इन्होंने खाई है। ये बताइएगा कि ये क्या आपको जरूरत महसूस हुई कि आप कचरा उठा के और जाके CM के घर के बाहर डाल दें, CM हाउस के बाहर डाल दें? देखिए, मैं फिक्स इट को आप स्टडी करें, इस कैंपेन को, इसके जो भी मूव, जो भी एक्टिविटी होती है वो एक सिंबॉलिक मैसेज देती है। और कल भी मैं अकेला अपने ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर लेके जिसमें कचरा भरा हुआ था और एक डस्टबिन के साथ उधर आया था। मैं CM हाउस से चंद मीटर की दूरी पे वो डस्टबिन रखी और उसमें कचरा डाला, सिंबॉलिक मैसेज दिया मैंने। ये एक प्रोटेस्ट था और पूरे कराची के तमाम शहरियों को मैंने कहा कि इधर आके कचरा डंप करें इस डस्टबिन में आके, ताकि CM को भी, अच्छा CM हाउस की एक आईनी तकद्दुस है, मैं वो पामाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन CM को एहसास हो, CM को भी इस कचरे की बदबू आए, CM को भी इस कचरे से बीमारियां लगे, जैसे हर लेकिन ये बताएं ना आलमगीर ये बताएं कि CM साहब ने तो बैठना है अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में, उन्होंने तो बाहर देखना भी नहीं, वो चले ड्राइव करके अंदर चले गए, कहानी खत्म। तो इसमें बू आने का तो सवाल ही नहीं। मतलब आप क्या देखिए ना, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सिंबलिज्म है, लेकिन या तो आपको जी, अगर इनको कोई तकलीफ ना होती तो ये वहां पूरे जोन की पुलिस ना बुलाते, ये वहां कंटेनर्स ना खड़े करते। हम दो लोग थे, सिर्फ दो लोग, एक ट्रैक्टर से इतना घबराए हुए थे ये लोग। हमें अरेस्ट फिर क्यों किया अगर इनको तकलीफ ना थी? वही ड्रम उठा के, वही कचरा उठा के, शायद उनको सियासी बू आई हो आलमगीर, उनको सियासी बू आई हो, उनको कूड़े से बू नहीं आई। सियासी रंग इनकी जानिब से खुद से दिया जा रहा है। आप देखें, गुज़िश्ता हफ्ते में बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो ये सब ट्वीट्स कर रही हैं फिक्स इट के खिलाफ। वो एक वीडियो प्रोपेगेंडा आया था, फिक्स इट एक्सपोज हो गई वगैरह वगैरह। तो सियासी रंग तो ये खुद दे रहे हैं, मैंने तो अभी तक कोई सियासी रंग नहीं दिया। मैंने तो अपनी कैंपेन के शुरुआत में, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, उधर वीडियोस लगी है, प्रेस क्लब पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने दो बड़ी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को इनवाइट किया अपनी मुहिम में, और मैंने कहा मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी इनवाइट करूंगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक ये लोग यूनाइट नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, कराची के मसले हल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है नसीम ज़हरा साहिबा, मैम, कि ये लोग, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वसाइल पे लड़ती हैं, वसाइल पे काबिज होना चाहती है, और जब तक वसाइल पे इत्तेफाक नहीं होगा मसाइल हल नहीं हो सकते। मिसाल है कि आपका मतलब एक्चुअली आप ये लोग लड़ते हैं, आपका मतलब मसाइल पर इत्तेफाक होना चाहिए ना, फिर भी वसाइल आ जाएंगे, पहले तो मसाइल पे इत्तेफाक हो। ये बताएं कि ना MQM, ना पीपल्स पार्टी और ना PMLN आपके साथ, और PTI का कहा जाता है कि जी आप आर यू मेंबर ऑफ PTI? Yes, I am a member of PTI. देखिए ना, PTI के आप मेंबर हैं, तो मेरा ख्याल है, और इमरान खान साहब ने भी आपके हक में ट्वीट किया, तो शायद इस वजह से आपको ये इस चीज को कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एक मूवमेंट है क्योंकि आप PTI के मेंबर हैं। देखें, इसको यूं समझे मैम कि इस फिक्सिट मुहिम से बेशुमार दूसरी पार्टीज के सपोर्टर्स, मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ चलते हैं, जो मेरी टीम है। और आप इसको यूं समझे, मैं पहले दिन से कराची के नाजिमीन को एम्पावर करने की बात कर रहा हूं, हालांकि उस नाजिमीन में वो पार्टी है जो PTI के सबसे अगेंस्ट है।
میں شروع دن سے ایم کیو ایم کو انوالو کرنے کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا گزشتہ بلدیات کے الیکشن میں کانٹے کا مقابلہ رہا ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی یا پی ٹی آئی کے جو آپ کہہ لیں ساری تھیم چلی آئی ہے اس سے تو بالکل مختلف ہے. رہی بات، دیکھیں میں پی ٹی آئی کا ممبر تھا، میں ہوں ممبر، مجھے کوئی بھی تکلیف آئے گی اگر میں حق پہ ہوں گا تو وہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے. میں نے تو نہیں بلایا ان کو، وہ تو سب خود آئے چل کے اور انہوں نے سپورٹ کیا اور اس کے نتائج بھی نکل کے آئے. ان پہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا، جب عمران اسماعیل صاحب وہاں کھڑے ہوئے، وہاں آئے، وہ تو پریشر ڈالا اوبویسلی. اگر اور پارٹیز آتی تو اور بڑا پریشر ڈلتا اور سپورٹ ملتی ہمیں اور ہم اور خوش ہوتے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا جب آپ باہر نکلے تو آپ نے کہا یہ تحریک کی شروعات ہے، ابھی آگے دیکھیے گا. تحریک تو لوگوں سے بنتی ہے، ابھی ہمیں یہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ بہت لوگ چل رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. فیس بک پیج پر تو جنرل مشرف کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے لیکن ہمیں پتا آن دا اسٹریٹ کیا. تو یہ بتائیے کہ فالوئنگ آپ کی جو ہے اس کو آپ کس طریقے سے میجر کر رہے ہیں؟ دیکھیں میم، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، آئیڈیا ہے کہ فیس بک سے آپ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے اور ہم نے جلسہ کرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں اس کیمپین کو سٹڈی کریں. یہ کوانٹیٹی بیسڈ نہیں ہوتی ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی کہ ہم بڑی تعداد لے کے جلسے جلوس ریلیاں کریں. یہ کوالٹی بیسڈ ہوتی ہے. 313 مسلمان جنگ بدر میں 1000 کفار کو شکست دیتے تھے. کوانٹیٹی کم تھی، کوالٹی زیادہ تھی. ہم بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. میں کل ایکٹیویٹی کی، میں اکیلا گیا تھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ. میں چاہتا 10 15 20 50 لوگ لے کے جا سکتا تھا، نہیں لے کے گیا اور ادھر ہنگامہ ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ یہ آئیڈیا تھا اس کے پیچھے. اگین ہماری کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں. اب یہ تحریک کا میں نے کہا، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں یہ فکسڈ کو منسلک کرے ترقی کے ساتھ. جتنی ترقی بڑھتی جائے گی ہم اور زیادہ بہتری مانگیں گے، کیونکہ ترقی کا اختتام نہیں ہوتا، فکسڈ کا بھی اختتام نہیں ہوگا. جتنے ڈیولپڈ نیشنز ہیں کیا وہ رک گئے ایک سٹیج؟ اچھا یہ بتائیے عالمگیر، گاٹ یور پوائنٹ، یہ بتائیں کہ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا آپ کی حکمت عملی ہے، کس طرح سے آپ پریشر ڈالیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ سی ایم کو پریشر میں ڈالیں گے، کیا کریں گے آپ؟ میم فی الوقت تو ہم جو کل انہوں نے غلطی کی، ہمارے اس موو ایکٹیویٹی کو انہوں نے اور بڑا کر دیا، ایک نیگیٹو پولیس کے ذریعے جو ریئیکشن دیا ہے انہوں نے، تو ہم پہلے تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں آپس میں جو ہمارے دوست ہیں سارے. اور دوسری طرف آگے میں کل رات جیل میں رہا ہوں، لاک اپ میں رہا ہوں. میں نے ادھر کے حالات دیکھے، وہ تو کیڑے مکوڑے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. لاک اپ کا جو ہے جیل کو بھی فکس کریں گے، کھلا ہوتا ہے، گندگی بدبو، ادھر جانور آپ نہیں رکھ سکتے، انسان کیا رکھیں گے؟ میں سی ایم صاحب، آئی جی صاحب دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ایک جیل صفائی مہم کا آغاز کریں، ورنہ آپ ہمیں ذمہ داری دیں، ہم کرتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے. تو آگے پائپ لائن میں بہت سارے نئے آئیڈیاز ہیں جو کوالٹی بیسڈ ہوں گے اور سمبولک میسیجز کے ساتھ ہوں گے. اچھا سمبولک میسیجز ہوں گے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ پی ایم سے کہہ رہے ہیں، سی ایم سے کہہ رہے ہیں اور گورنر سے کہ پلیز یہ چیز کریں. اس کا مطلب کہ آپ ان کے ساتھ مل کے چلیں گے اور آپ چاہ رہے ہیں یہ نہیں، یہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے جو کنفرنٹ کریے پاور کو. مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا. ہاں بالکل، دیکھیں اس کو سمجھے. سی ایم صاحب جب میں نے ان کی خاکہ بنایا ایک گٹر کے ساتھ، تو اس جگہ وہ ایک ہفتے بعد آئے یونیورسٹی روڈ پہ. جب وہ آئے تو میں نے ان کے لیے وہاں تھینکنگ نوٹ لکھا اسی سڑک پہ اسپرے سے. تو جہاں یہ پرفارم کریں گے ہم تھینکنگ نوٹ لکھیں گے، جہاں یہ کوتاہی کریں گے ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ایسا نہیں ہم کوئی کنفرنٹیشن چاہتے ہیں. میں جب ان کو مخاطب کرتا ہوں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شاید یہ ہمیں بلائیں. میں نے کچرے کا ایشو اٹھایا، میں نے ایکسپیکٹ کیا کہ شاید یہ ہمیں بلائیں، ہم سے جواب لیں، ہم سے پوچھیں، اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. لیکن یہ تو ہمیں دبانے پہ تلیں. میں کچرے کی بات کیوں کرتا ہوں میم، آپ اس کو سمجھیں. کراچی میں 12,000 ٹن کچرا روزانہ پیدا ہوتا ہے. اس کچرے سے گتا، پلاسٹک، بجلی، گیس پروڈیوس ہو سکتی ہے. لاہور میں یہ کام شروع کر دی ہے، 2 ٹرکش کمپنیز آ گئی ہیں، 2015 میں سائن ایگریمنٹ بن گیا ان کا. یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کچرا اٹھا رہا ہوں اپنے ٹریکٹر سے جگہ جگہ، میں ان کی طرح ندی نالیوں میں یا سمندر میں یا روڈ کے کناروں پہ نہیں پھینکوں گا. گاٹ یور پوائنٹ عالمگیر صاحب، بہت شکریہ، گڈ لک ٹو یو. اور یقیناً ایک آپ اچھا کام کرنے نکلے ناظرین. اور شاید عالمگیر صاحب کی بات سن کے سی ایم صاحب کو تھوڑی سی تسلی ہو. یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب مل کر کے کراچی میں تبدیلی لے کے آئیں، یہ نہیں کہ وہ کسی
पर्टिकुलर पार्टी को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, MQM-D से बाहर इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ MQM के लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, MNA हैं और ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसके भी मेंबर हैं। फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने फिर से ये कह दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि ये एक तहरीरी माफीनामा दाखिल करवा दिया जाए तो आपके लीडर के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो बैन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या तहरीरी माफीनामा आने वाला है? अभी हमारे वकला ने आज की पूरी सूरत हाल को हमारे साथ डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, उसमें तो आज बहुत सारी बातें हुई हैं ना अदालत में, और जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास आई है, और मेरे भी एक रुकन ने जो वहाँ पर थे, तो उसमें शायद अस्मा जहांगीर साहिबा जो हमारी वकील हैं, उनके साथ भी जो जज हैं इस लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच के जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, तो उन्होंने उन पर भी कोई जो है वो तौहीन अदालत की बात की, और उसमें भी काफ़ी वक्त लगा। और फिर उसके बाद या तो अदालत के कमरे में या बाहर कुछ थोड़ा सा शोर हंगामा हुआ। पहले भी एक बार नारेबाजी हुई थी जो फरीक अव्वल है उनके वकला और उनके हामियों की तरफ से। फिर शायद आज हमारे कुछ साथियों ने भी उनको शायद नारों का जवाब नारों से दिया हो, तो एक थोड़ी सी अजीब सूरत हाल हो गई थी जी। 28 मार्च की अब डेट दे दी गई है, एक माह की डेट दे दी गई। तो मैं समझता हूँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अब हैं। हम अपने वकला से मशवरा करके या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और उनसे भी ये इस्तदा कर सकते हैं कि जो हमें माफ़ीनामा जिसे हाई कोर्ट कह रही है, या जो हमारी अपनी पोजीशन और वजाहत और उसमें यकीन दहानी कि अल्ताफ भाई ने हमेशा अपने बयान को रिट्रैक्ट किया है और कहा है कि वो आइंदा जो है वो ऐसी बातों से गुरेज करेंगे कि जिसमें इस किस्म का शायबा हो कि जिससे कि ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। तो मेरे ख्याल में वो तो हमने पहले भी दिया हुआ, इस तरह का एक अंडरटेकिंग तो दी हुई है अल्ताफ भाई इन राइटिंग। अब मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होने चाहिए माफी ना जी। क्या इन राइटिंग दी थी इस तरह की पहले जैसे आपने जिक्र किया कि अल्ताफ हुसैन साहब? हम राइटिंग में दे चुके, हमने राइटिंग में दिया है, तो उसकी फोटो कॉपी बना के फिर से दे दें। अल्ताफ भाई की तरफ से दिया है, बाकायदा एफिडेविट है। देखिए ना, वजाहत मतलब ये कि अब ये नहीं मालूम कि उस पर तसल्ली नहीं हुई है जी, और ज्यादा वाजे हमें देना है तो उसका सैंपल क्या हो सकता है। अगर हमारी जो वकील हैं वो कोई बात करती हमसे, तो अभी हमारा इनके साथ आपस में इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे माफीनामा कहें, वजाहतनामा कहें, आइंदा के लिए अल्ताफ भाई क्या अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की बात तो हमने कर दी है कोर्ट में जी। मेरा ख्याल है कि वो सवाल तो बार बार यही कोर्ट से उठा ना कि लिख करके दिया जाए। अच्छा, ये देखिए, इससे बिल्कुल यानी कि कतई नजर के जो कोर्ट कह रहे हैं वो सही है या आप कह रहे हैं, बहरहाल जो कोर्ट कहता है दैट इज लॉ, वो तो बात माननी पड़ती है। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जो है वो बड़ी एक मुतहरिक पार्टी है, पार्टी जो कि जो नब्ज पर लोगों की जो सोच होती है उस पर हाथ होता है ना उस पर, लेकिन आप लोगों ने 4 रोज एक धरने में, अलामती धरने में लगा दिए। अच्छा, उस धरने से क्या असर हुआ? कोर्ट को तो यकीनन कोई असर नहीं हुआ। आपको मालूम है धरनों की सियासत कहीं आगे बढ़ती नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने भी धरना किया, आपने धरना किया, इसकी बजाय अगर आप कोर्ट में जाएं और जो भी बात है उसको वहां खत्म करें और अब अपनी ज्यादा जो एक्टिव है पॉलिटिक्स उसमें आए, तो इस पे आप लोग अंदर ये सोच नहीं रहे बात? देखिए, हमारे जितने भी मुजाहिरे थे, चाहे वो भूख हड़ताल की सूरत में थे या हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एक मुजाहिरा किया उस प्लेटफॉर्म पे जहां साथियों से बातचीत करते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस, तो ये इसका बुनियादी मकसद एक तो अल्ताफ भाई के साथ इज़हार यकजहती था, दूसरा एक राय आम्मा से ये अपील करनी थी कि हमारा ये बुनियादी हक है, हमें भी सुना जाए, और अब तक हमें पूरी तरह से सुना ही नहीं गया है। कोर्ट नहीं सुन रहा आपको? इल्जाम हम पर है, अगर इल्जाम है ज्यादा से ज्यादा, देखें हमें ये जो सियासी बरादरी है उसको भी सुनना चाहिए। ये जमहूरियत के लिए भी एक सवाल है कि किसी जमहूरी दौरे हुकूमत में किसी शहरी का ये बुनियादी हक वापस ले लिया और हुकूमत ने नहीं लिया, कोर्ट ने लिया है, तो हुकूमत भी कोर्ट में जाके अपनी पोजीशन वाजे करे
کہ بھئی ہم نے ریگولیٹری میکینزم متعارف کرائے, ہماری زندگی رلتا ہوا آئندہ ایسی بات کرے جو نشر ہو جائے, پھر چور کی سزا, ہماری سزا, حکومت کی سزا. تو سیکشن 27 میں تو حکومت نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم تو یہ ریگولیٹ کریں گے, پیمرا نے کہا ہے, اور ایسا کانٹینٹ ہم جانے ہی نہیں دیں گے. جی وہ بات ٹھیک ہے, اگر وہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ آئے تو سائبر کرائم بل تیار ہو. وہ ٹھیک ہے فرما رہے ہیں فاروق ستار صاحب, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, نہیں مقصد یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا یہ کہ دیکھیں جو ہم نے کہا کہ کہنا چاہ رہے ہیں, جی فاروق ستار صاحب, آپ لوگ اس وقت ڈی سے باہر نظر آتے ہیں, سیاست کے ڈی سے باہر. آپ لوگ تو بہت متحرک ہیں, جو سیوک ایمینٹیز, جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. اب ایک لڑکا نوجوان جو عالمگیر خان ہے وہ بڑے متحرک ہو گئے, کچرے کی بات کی, مین ہول انکورڈ کی بات کی. ہمارا خیال تھا آپ لوگ شاید وہاں جا کے کھڑے ہوں, یکجہتی وہاں کریں, لیکن آپ تو وہاں نظر ہی نہیں آ رہے. تو یو آر مسنگ, جہاں آپ کا ایریا ہے بڑا ایک اسٹرانگ رہا ہے لوکل گورننس کے حوالے سے. دیکھیں اگر میڈیا کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اچھے کام کر رہا ہے اور خوش قسمتی سے میڈیا نے اس کے اچھے کام کو لفٹ کر لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمگیر ہو یا جہانگیر ہو, اس طرح کے تو لاکھوں لوگ کراچی میں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ ویلفیئر کا کام ہے. لیکن اگر یہ این جی اوز کو ہی صفائی کا کام کرنا ہے, اور سارا کام کراچی کا کیا ساری این جی اوز مل کے بھی کر سکتی ہیں, اس طرح کے سارے رضاکار بھی مل کے کر سکتے ہیں, تو یہ جذبہ ہو سکتا ہے جس کو سراہا جا سکتا ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ بات ساری یہ ہے کہ میئر اور ڈپٹی سر آپ کی طرف سے نا کوئی سٹیٹمنٹ, ایک سٹیٹمنٹ ہی آپ لوگوں کی یکجہتی کی آ جاتی اس کو عالمگیر کو سپورٹ کرنے کی. عالمگیر یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم میئر یا ڈپٹی میئر کا رول ادا کریں گے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہی از پوٹنگ دا گورنمنٹ ٹو شیم, کہ جی آپ کی گورننس اتنی, تو ہمارا خیال تھا کہ آپ شاید کھڑے ہو ان کے ساتھ, سپورٹ تو کرتے. تو دیکھیں اگر میں اس کے حق میں بیان نہ بھی دوں تو وہ تو وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سال سے الیکشن نہیں ہوئے, سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو الیکشن ہوئے, اور جب الیکشن ہو گئے تو وہ بھی اب اختیار جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. جو یہ صفائی کا کام ہے, پانی کا کام ہے, نکاسی آپ کا, اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ میئر کو نہیں دینا چاہتے. یہ پورا بجٹ کسی طرح نکال رہے ہیں, جبکہ یہ اگست میں یہ انتخابی پروسیس شروع ہوا تھا. اب یہ مارچ شروع ہونے والا ہے, اور اس کے اپریل مئی جون 3 مہینے رہ جائیں گے, تو اس سال کا پورا بجٹ حکومت نے بچا کے کراچی کا. میں عالمگیر کے ساتھ جا کے جی نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا ساری چیزیں علامتی ہیں, بہرحال آپ کی جو تو اصل آپ میری مدد کریں, عالمگیر کو بھی ہائی لائٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ کہیں کہ اگر کاش عالمگیر کے ساتھ ایک حلف یافتہ میئر بھی کھڑا ہوتا تو نہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں سر, اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, میدان میں اترا ہوا تھا. دیکھیں نا علامتی چیزیں ساری آپ کی, جو آپ کا دھرنا تھا وہ بھی علامتی تھا. ویری کوئک کوشچن, زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ابھی تک متنازع ہے, لیکن انہوں نے بات کی ہے ایکسٹینشن کی, آرمی چیف کی. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے؟ دیکھیں جنرل راحیل شریف صاحب نے جب اپنی ایکسٹینشن کے بارے میں بیان دیا کہ وہ ہرگز نہیں لیں گے اور وہ اپنی جو مدت ملازمت ہے اسی میں اپنا کام مکمل کریں گے, انہوں نے یہ بات کی تھی, تو میرے خیال میں ساری سیاسی جماعتوں نے اس وقت بیان دیا تھا. اب یہ بلا وجہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان آ گیا, اور وہ خود پیپلز پارٹی والوں نے اس کو متنازع بھی بنا دیا, اس کے اوپر کنفیوژن بھی جو ہے وہ پھیلا دیا. تو میرے خیال میں اس صورت میں ہم پبلک بحث میں اس معاملے کو لائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے, ہمارے ریاستی ادارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تسلسل جو ہے وہ قومی بہتری میں یا کوئی ایسی صورتحال ہے, تو ہم تو نہ ہیوں میں ہیں نہ شیوں میں ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت قومی ضرورت کیا ہے. دیکھیں جب آپ کو نہیں معلوم قومی ضرورت کیا ہے, ایم کیو ایم کا موقف کیا ہوگا؟ فاروق ستار صاحب سوچا تو ہوگا بہرحال یہ کوئی کہ اگر یہ بات اٹھے would you support it؟ ایکشن پلان کی جی دیکھیں جب یہ بات اٹھتی ہے تو ہم وہاں جا کر بیٹھیں گے نا, ہم وہاں جا کر یہ ساری باتیں سنیں گے کہ اس میں جو ہے وہ دلائل کیا ہیں, اور اس میں جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان سب کی سوچ کیا ہے, پاکستان کی جو پوری پولیٹیکل برادری ہے, فریٹرنیٹی, اس کی سوچ کیا ہے. ہم نے تو جنرل راحیل شریف صاحب کو اسی وقت 1 لاکھ لوگوں نے سلوٹ کر دیا تھا جب انہوں نے ضرب عزم شروع کی تھی. اس سے پہلے
جو ہے وہ 50,000 پاکستانی اور 5,000 افواج پاکستان کے اہلکار شہید ہو چکے تھے 10 سال کی اس جنگ میں. راحیل شریف صاحب نے پہلی بار کہا کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے. انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہمیں زیادہ فوکس ہو کر لڑنا ہوگا, ہر محاذ پر لڑنا ہوگا. تو ہم ان کی جو اس کو تو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان میں ہمیں جانا چاہیے تھا بہت. ٹھیک. اب یہ ذرا اس پہ آتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اس کو ہم بہت قدر. ٹھیک. اچھا, نیب پر یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب تو نیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جب پی ایم پاکستان نے ان نیب کی تنقید وغیرہ کی ہے. آپ کی کیا پوزیشن ہے نیب والے ایشو پہ؟ نہیں, ہم بھی نیب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ نیب ایک ادارہ ہے, اور اگر مشرف صاحب کے زمانے میں بنا اور وہ جو ہے وہ اس میں ونڈکٹیو ہے یہ قانون جو ہے, تو پھر نہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے خلاف یوز کیا, نہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی, تو یہ پارٹیوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا وہ ایک اپنا احتساب کا قانون لائیں گے اور ایک احتساب کا ادارہ بنائیں گے. اب وہ تو بنائے نہیں, جو ادارہ بنا ہوا اس کے قانون میں بھی کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں کی. 7 سال تک ایسے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ جو نیب کی کمیشن نیب پر کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی, سپرا پرائم منسٹر, آپ اس کو سپورٹ کریں گے جو سپرا نیب جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ کمیشن؟ تو جب آپ کہتے ہیں, دیکھیں نیب آپ کا اسٹیچوٹری باڈی ہے, ایک اسٹیچوٹری باڈی پر اگر آپ ایک کمیشن بناتے ہیں تو بے شک آپ بنائیے, تو پھر اس کا مطلب سیویلین اوورسائٹ, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ سیل بنائے تو ہر جگہ جہاں جہاں حکومتی ادارے ہیں ہر ادارے پر بھی جہاں جہاں سوال ہوگا آپ کو ایک بنانا ہوگا. یہ نہیں کہ جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں تو کمیشن بنا دیں, اور جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہاں آپ کمیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اوور نیب رولز آف دی گیم ایک. سر نیب پر کمیشن کو آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آٹونومس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے, قومی احتساب کمیشن, اور اس میں جہاں ترمیم کرنی ہے وہ کریں, اس کے اوپر کمیشن نہ بنے. شکیں ہیں جو کسی کی پرائیویسی پہ, ہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو, آئین کی بنیادی جو حقوق ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہو, بے شک اس میں امینڈمنٹ کی جائے, ہم اس میں ساتھ دیں. فاروق ستار صاحب, لگتا ہے کہ جب بلدیہ کی جے آئی ٹی آئی ہے اس کے بعد پھر سے جو ایم کیو ایم ہے وہ یعنی کہ نشانے پر آ گئی ہے نیب کے, بڑا ایک سنگین الزام لگا ہے, اور آپ کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کے نام اس پر آئے ہیں, خاص طور پہ یہ حماد صدیقی صاحب ہیں, رحمان بھولا ہیں, انیس قائم خانی صاحب ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ اور رؤوف صدیقی صاحب ہیں جو منسٹر رہ چکے ہیں, تو پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ ہر ایسے الزام کی صورت میں ہوتا ہے کہ اس الزام کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور اگر یہ الزام کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہے تو پھر اس جرم کو عدالت میں ثابت کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے پوری تحقیقات جو انویسٹیگیشن ہے, پروسیکیوشن, استخاصہ ہے, جو ہمارا فوجداری نظام انصاف ہے, قانون ہے, اس کے تحت عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے, میڈیا پہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ جو میڈیا پہ خبر چلتی ہے اور پھر اس پہ ہم ٹاک شوز کرتے ہیں, تو جہاں پروفیشنلزم ہے وہاں تو واقعی میں وہ کچھ جاننے کے لیے اور ہمارا موقف جاننے کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن اکثر صورتحال یہی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کے جو امیج ہے, اس کی ساکھ ہے, اس کو خراب کر دیا جائے. الطاف بھائی بھی یہ موقف ان کا ہے کہ زیرو ٹالرنس. اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں یہ الطاف حسین صاحب, لیکن حماد صدیقی, رحمان بھولا, انیس قائم خانی, یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ ان کو اون تو کرتے ہیں نا؟ اب دیکھیں, میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوں, ٹھیک, میرے پاس کسی بھی ایسا کوئی واقعہ یا ثانیہ ہوا ہے اس میں کسی کے بھی ملوث ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. یقین جانیے کہ اگر یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہوتی, کوئی ایسی بات ہوتی, تو اتنی بڑی بات کا ہم سے بھی چھپا رہنا یہ اتنا اچھا نہیں, ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے لوگ آپ کی پارٹی کے ممبر تو ہیں نا فاروق ستار صاحب؟ پوری بات, ایک میری بات ہے, ٹھیک, دیکھیں میری بات سن لیں. جس فیکٹری کی ٹوٹل لاگت اور قیمت 5 کروڑ یا 10 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے, اس سے اگر کوئی 20 کروڑ روپے کا بھتہ مانگ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھتے مانگنے والے بھی کیسے ہیں
जिन्हें ये मालूम नहीं है कि उस पार्टी की पोजीशन भी है, ये 20 करोड़ रुपए देने की उसकी सालाना प्रोडक्शन कितनी है, उसकी एक्सपोर्ट कितनी है, वो ज़र मुबादला कितना कमा रहा है, वो उसका फाइनेंशियल अपना स्टेटस क्या है। और फिर देखिए, मैं बहुत सारी बातें अभी करना नहीं चाहता। ये भाईला ब्रदर्स यहाँ से जाने के बाद मुझे अमेरिका में मिले थे, मैंने उनसे बहुत खुलकर पूछा था और मैंने कहा था कि क्या आप कोई मुझे बात ऐसी बताएंगे जिसमें आप समझते हैं कि इस इंसिडेंट में कोई मुलव्विस हो। वो तो कह रहे थे कि ये एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है, ये देखें, लेकिन हमारे ऊपर 302 की FIR आ रही है। फारूक सत्तार साहब अनीस कायम कॉम्पनसेशन का भी जी देखिए ना, फारूक सत्तार साहब, अनीस कायम खानी के फ्रंटमैन के अकाउंट में पैसे डाले गए, फिर GIT कहती है उसे जमीनें खरीदी गई, और वैसे जैसे आपने खुद जिक्र कर दिया कि GIT तो सामने आ गया, पूरी इसमें जाहिर है एक ट्रायल होगी, कोर्ट में जाएगी बात, इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगी। लेकिन ये फिर से आपसे मैं सवाल करती हूँ, ये जो 3 बाशिंदे हैं ये तो आपकी पार्टी के लोग हैं ना, हम्माद सिद्दीकी, ये रहमान भोला और अनीस कायम खानी, दे आर मेंबर्स ऑफ MQM। देखिए, अनीस कायम खानी को मैं जानता हूँ, हम्माद सिद्दीकी को भी मैं जानता हूँ, वो ज़ाहिर है कि कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज भी रहे थे, लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने बहुत सारी जो तंजीमी बदनज़मी थी, जो हमारी तंजीम के काम और जो सियासी सरगर्मियां हैं, अगर उससे वो मुताबिकत नहीं रखती आपकी बहुत सारी सरगर्मियां, तो फिर आप उनको पार्टी भाई ने तो राब्ता कमेटी को उसकी कोताहियों पर, ठीक है, तो गलतियों पर भी हटाया है। तो मैं ये कहता हूं कि ये अगर ऐसा है भी तो ये पार्टी की पॉलिसी और पार्टी की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कोई करता है ऐसा कोई भी किसी जुर्म के पीछे, अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो मुझे यकीन है कि ना हम्माद सिद्दीकी इसमें इन्वॉल्व होंगे ना अनीस कायम खानी होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई किसी ने किसी का नाम ले लिया है अपनी जान बचाने के लिए, किस सर्कमस्टांसेस में लिया, तो आप कह रहे हैं अप्रूवर बनना चाहता है, फिर इमरान फारूक के मर्डर की तरफ कार्रवाई हो रही है, आपको मुझे क्या पता क्या हो रहा है। इस पे जो अगली कार्रवाई होगी कानूनी, आप कोऑपरेट करेंगे? हम कोऑपरेट यही कर सकते हैं कि हमारे पास जो, अगर वहाँ लोगों की कोई एविडेंसेस है हम लाके दे देंगे, लोग क्या कहते हैं, लोगों की राय क्या है, जो उस मिल में काम करते थे उनके सुनगुन में कोई बात आई थी, ये सारी चीजों में मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। नाज़रीन, से टाइम खत्म हो गया, फारूक सत्तार साहब से हमने गुफ्तगू की, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे कि नैब का टारगेट क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या नैब का टारगेट सिर्फ पीपल्स पार्टी ही? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। चंद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। पहली दफा हमारे चैनल पे आ जाए आप, स्पेशल वेलकम। अच्छा, ये बताएं, कल आपके जो लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने ये फरमाया कि पंजाब में जब कोई बात होती है नैब के हवाले से तो चीखें निकल जाती हैं, तो सबसे पहले तो बताएं ना कि चीखें किसकी निकली हैं? देखिए, सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो यंग क्लासेस हैं। अगर आपने एहतसाब करना है, इस मुल्क में जुडिशरी ने भी मुल्क में बेड़ा गर्क किया है, सियासतदानों ने भी किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने भी किया है, मीडिया ने भी किया है, कारोबारी तबके। अच्छा, मीडिया उसी लेवल पे आगे? मीडिया तो एक ऑर्गन है ना, मीडिया अगर आप उतना पावरफुल है, जब आप कहते हैं कि हम पावरफुल है इस मुल्क का, हम 5वां स्तून है, तो फिर जिम्मेदारी भी इतनी मीडिया की आती है ना। अब इन 4-5 में से अकाउंटेबिलिटी हमेशा सियासतदानों की ज्यादा हुई है, और सियासतदानों में से अकाउंटेबिलिटी पीपल्स पार्टी की, या आप कह सकते हैं छोटे सूबों की, इनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हुई है। कभी भी मुस्लिम लीग, और ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग काफ हो, नून हो, एन मीम अलफ बे पे हो, कोई भी हो, मुस्लिम लीग का एहतसाब नहीं हुआ इस मुल्क में। 85 देख लें, 85 से जो लोग, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग रक्षों पे असेंबली आए थे ना पहली दफा, मेंबर जिला काउंसिल बन के, बल्दिया के चेयरमैन, आज वो बिजनेस एम्पायर्स के मालिक। तो आसिफ अली जरदारी साहब कम है बिलियनर? देखें, आसिफ अली जरदारी पैलेस नहीं था या हार नहीं था सर। अब देखें, एक हर बात अब हम कर रहे हैं ना कि नैची है किसकी निकली। आसिफ अली जरदारी नहीं, आपने तो कहा ना कि मैं बता दूं, रिक्शे से लेके उस तक। आसिफ अली जरदारी को 11 साल आपने जेल रखा कि नहीं रखा? आपने मैं तो उसकी अच्छाई की बात ही नहीं करी, अच्छाई बुराई। मैं कहता हूँ आसिफ अली जरदारी को 11 साल आपने जेल रखा, फिर उसी आसिफ अली जरदारी को आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बनाया, अवाम ने बनाया। मैं तो कोई और बात ना, आपने कहा रिक्शे से लेके उधर तक, मैंने कहा फिर आसिफ अली जरदारी साहब बैंबिनो सिनेमा से लेके अब बिलियनर छोड़े, सबको होना चाहिए। कौन है, किसकी चीज की बात पंजाब के लोग, पंजाब
हुकूमती पार्टी बात ये ना कि आपके देखें मसलन आप के आज छोड़े गए हैं या नहीं, शाहजहां बलोच किसकी पार्टी के हैं? एटीसी ने उनको छोड़ा या नहीं? आप लोगों का मसला ये कि बात चलती नहीं, आगे खत्म नहीं होती, आप लोग चीखने लग जाते हैं। देखिए, दो इशू है, एक है टेररिज्म, एक है करप्शन। ठीक, इस मुल्क में अभी टेररिज्म के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है, और करवाया किसने शुरू है? पीपल्स पार्टी ने करवाया था पहले दिन। जब अपने दौर में सवात ऑपरेशन शुरू हुआ था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। सर वो लंबी बात है, मेरी बात इधर आ जाए ना। आज जो हुआ है शाहजहां बलोच, पीपल्स पार्टी का एमएनए, उसको किसने छोड़ा है? ये अदालत ने छोड़ा है। अदालत ने छोड़ा है या नहीं छोड़ा? अदालत ने अच्छा, छोड़ा तो है। डॉक्टर आसिम के केस पे इतना शोर मचा हुआ है, अब उनका जो दाखिल किया उन्होंने रेफरेंस, अब कोर्ट में जाएगा ना। हमें करप्शन के ऊपर कोई शोर नहीं मचा हुआ। डॉक्टर आसिम को जो आपने दहशत अस्पताल में इलाज करवाने की वजह से जो आपने दहशत गर्द बनाया ना, शोर इतना लंबा उनके खिलाफ, ये देखे ना क्या है? इतना रेफरेंस जिसमें नैब का है ना, नवे दिन आपने रेंजर ने जो रखा है वो किस जुर्म में रखा है? वो दहशतगर्दी के जुर्म में रखा है। तो कोर्ट में जाएगी बात, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। एक ऑनरेबल बंदा जो इस मुल्क का वजीर भी रहा हो, जो टैक्स पेयर भी हो, जो भागने वाला भी सर, वजीर होना और ऑनरेबल होना एक बात नहीं है, लेकिन बहरहाल में उनका भी ट्रायल होना है, इसलिए उससे मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ऐसे मैं आपको बंदे बता सकता हूँ जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं या पैसे के नाम पे कर रहे हैं, जिनका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ले लेना। ये इस्लामाबाद में जो मौलाना हजरात बैठे हुए हैं, इनको एपेक्स कमेटी क्यों नहीं पूछ रही? क्योंकि वो मुशर्रफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर ले, आपकी करती है। हमारी पार्टी तो हर वक्त बात आगे लेके चले, बिल्कुल करती है बात। पीपल्स पार्टी हर वक्त कर रही है, पीपल्स पार्टी करेगी, पहले दिन से कर रही। पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी ये है कि हम इन लोगों के खिलाफ बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन कौन पूछेगा उनको? क्या जुडिशरी को नजर नहीं आ रहा है? क्या एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा है? क्या एग्जीक्यूटिव को नजर नहीं आ रहा है? क्या एपेक्स कमेटी को नजर नहीं आ रहा? इशू ये है, हमारा अकाउंटेबिलिटी पे कोई इतराज नहीं है। हम कहते हैं सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ना करें। शोर है, देखे ना, इतना शोर है। नहीं, आप मेरे बात से आपको इतराज है कि मैं कहता हूँ इकराज द बोर्ड हो, 100% और अदल हो, इंसाफ हो, अक्रॉस द बोर्ड। आपको भी इतराज नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसी को पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को इतराज नहीं है इस इशू पे। अच्छा, ये फिर बताएं कि जैसे वो जो आपकी वो मुतनाज़ा स्टेटमेंट, वो लगता है कि जी कोई माफी तलाफी की बात है, कोई बिहाइंड द सीन्स चाहते हैं कि जी हम जिनको अटैक कर किया 1 साल पहले 7 महीने से मुल्क छोड़ के चले गए जी, जिनको अटैक किया उनके हवाले से उनके हक में इतनी लंबी स्टेटमेंट। तो ये अगर सिस्टम में रहना है और कोर्ट के थ्रू सब कुछ होना है, इस तरह की स्टेटमेंट की वजह, वो स्टेटमेंट कहाँ से? वो स्टेटमेंट जो पहले दी थी उसकी कोई और वजूहात थी, कोई और मसाइल थे। अब जो स्टेटमेंट दी है, जब आप फौज को पॉलिटिकल पार्टीज आपके वज़रा रगड़ रहे हैं, तो कौन रगड़ रहे हैं वज़रा आपके? अक्सर प्राइवेट मामलों में बैठ गए। मसलन क्या रगड़? प्राइवेट में तो आप लोग भी रगड़ते हैं। नहीं, हम नहीं रगड़ते, हम नहीं रगड़ते। अब प्रोपेगेंडा है ना, इसकी सजा पीपल्स पार्टी को दी जाती है। पीपल्स पार्टी ने कभी फौज के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। आप कह रहे हैं कि जो वो आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई, जिसके बारे में पता ही नहीं कि एक फिक्रा किसने डाल दिया, लगता है हवा से उड़ के आ गया, वो किसने डाला था फिक्रा? जिसने भी डाला था, पीपल्स पार्टी ने बड़ी सोच समझ के वो स्टेटमेंट दी है। मीडिया ने उसको मतनाजा बनाने की कोशिश की है, लोगों ने उसको मतनाजा बनाने की आप लोग इतने मासूम हैं, कमाल है। मुझे बता, अच्छा स्टेटमेंट की आपके सामने क्या हकीकत है? वो जो एक फिक्रा था कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, वो स्टेटमेंट का हिस्सा था या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं था। मेरे ख्याल में तो डॉक्टर सुमरो ने क्या कहा कल प्रोग्राम में बैठ के? हमारी जो मीटिंग हुई है डॉक्टर सुमरो, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक थी। सर डॉक्टर सुमरो ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि एक्सटेंशन हो जाए तो हम तो इस पे हमारे, देखिए उसका बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ जो लड़ रही है फौज, उसका सिपा सलार अगर आज कह दे, उसका ये भी मान नहीं लिया जा सकता है। जिस तरह कैनी के बारे में बयान आया था, इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई थी कि कैनी ने कहा है कि 70% हम नहीं कर सकेंगे, हम नहीं कर सकेंगे। आज अगर ये भी तो एक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि सिपा सलार भाग गया, या सिपा सलार ने मान लिया है कि मैं ऑपरेशन अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। तो कोई प्रोपेगेंडा, ये आप पहली दफा कोई बात कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, किसी ने ऐसी बात नहीं की। देखिए मैं कर रहा हूँ कि इस वक्त इसका बैकग्राउंड ये है ना, जो हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई है, ये हुई है कि लोग कह रहे हैं कि ये सर ये आपने बात बना ली है। नहीं बात आपने खुद ही कहा नहीं। किसने कहा कि जनरल राहील शरीफ खुदा ना खास्ता भाग के जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी कानून ये है और मैं अपनी पूरी करके। आप लोग तो, मैं बताऊं, गवर्नमेंट ने देनी एक्सटेंशन राहील शरीफ ने लेनी है। अभी 8 महीने पड़े हैं, वक्त आएगा तो उसका फैसला हो जाएगा। कबल इस वक्त इस पर बहस ही मैं समझता हूँ फौज के इदारे को कमजोर करने की साजिश हो सकती है। आप तो सर यही तो बात है, आप तो वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं शुरू क्या जरूरत थी पीपल्स पार्टी? हमने उसको बंद करने की बंद
اس کے اوپر نہ زیادہ بیان بازی کی جائے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نے کہا بیان بازی نہیں کی. نہیں ہو رہی ہے روزانہ، اور یہ کالم لکھے جا رہے تھے، اور آپ کا خیال تھا یہ اسٹیٹمنٹ سے کالم بند ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. اسٹیٹمنٹ کر کے پھر آپ نے بیک آف کیا. آج آپ کا ایشو، آج کل کوئی پروگرام نہیں ہوگا اسٹیٹمنٹ کے اوپر، ختم. نیا ایشو آ جائے گا. ابھی بھی نیا ایشو آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو سینٹ کمیٹی میں سرکولر ڈیٹ کے اوپر آئی ہے، کرپشن کی باتیں ہوئی ہیں، جو نیب پنجاب میں کارروائی کر رہی ہے، رینجر کو روکا جا رہا ہے. ایشو تو اصل اس ملک کا یہ ہے. نیب سے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ نیب پہ دیکھیں نا کہ یہ خوشی شاہ صاحب نے کہا نیب کی کیا بات ہے، ہم نے تو 2007 میں کہا تھا نیب کو بند کر دو. دیکھیں ختم کیوں کرو؟ پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا ہے کہ پارلیمانی رول ہونا چاہیے نیب کے بارے میں. سی او ڈی کے تحت بھی کہا ہے. پچھلے دور حکومت میں کہا ہے کہ ریفارمز کریں نیب کے قانون میں. نیب کا قانون آرڈیننس کے ذریعے اتنی زیادہ ترامیم کی گئی اس میں، کیونکہ یہ آمر کے دور میں آیا تھا. پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی ہے. اب ٹائمنگ غلط ہے. نون لیگ کو جب خود ہاتھ پڑنے لگا ہے پنجاب میں، تو اب میاں صاحب کو بھی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کرنی چاہیے. آپ کو ہاتھ پڑنے لگا ہے؟ یہ بھی میں پوچھوں نا. دیکھیں ہماری خواہش بھی پڑھنے لگا ہے، بالکل پڑھے گا. نہیں یہ دیکھیں پڑھنا چاہیے. تو آپ پڑھنا لگا ہے جیسے کہ ہو رہا ہے کچھ، آپ کو پتا ہے جیسے کچھ؟ نہیں مجھے پتا نہیں، ہر بندے کو پتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ رانا مشہود کی ویڈیوز آ گئی ہیں. رانا مشہود نے تو کہہ دیا میں تو کورٹ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے کورٹ نے بری کر دیا تھا اور مجھے نیب چھوڑ نہیں رہا. یہ سنا نا آپ نے رانا مشہود جائے؟ ویڈیوز تو ہے نا. میرے علاقے کی وہ ایم پی ہے. وہ خود مجھے پرائیویٹ محفلوں میں کئی دفعہ بتا چکی رانا مشہود نے اتنے پیسے ہم سے لیے ہیں. کون؟ وہ زوبیہ رباب ملک، جس کے خامن سے اس نے پیسے لیے. خود یہ ویڈیو بعد میں یہ میرے سے اس نے پہلے بات. تو آپ یہ بات بتا رہے ہیں تو نیب کو یہ کچھ نہیں پتا چل رہا؟ کورٹ نے مسلم لیگ کے وزراء ہے نا، مسلم لیگ کے وزراء. تو زوبیہ تو ملک سے باہر ہے اس وقت. نہیں لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ تو آ گئی ہے نا اس کے خامن کی. اب لندن بیٹھے ہوئے جا کے اسٹیٹمنٹ لے لیں اس سے. ویڈیو آ چکی ہے تو پھر اسٹیٹمنٹ لینا چاہے. اگر عمران فاروق کیس قتل لندن میں ہوتا ہے، FIR یہاں درج ہو سکتی ہے، تو کیا مسلم لیگ کے وزراء کے خلاف نہیں ہے کارروائی ہو سکتی؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو آپ اس وقت بات یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ جائیں، آپ جا کے اس کو کورٹ میں بات کریں. اگر آپ کو اتنی فکر ہے. دیکھیں ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام نہیں ہے کورٹ میں جانا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. میمو گیٹ کے اوپر میاں صاحب کورٹ میں گئے تھے. ہم مسلم لیگ کی سنت ادا کرتے رہے. پھر بیک آف کر دیں. نہیں بیک آف نہیں، مسلم لیگ کی سنت ہم ادا کرتے رہے. میمو گیٹ کے اوپر جس طرح میاں صاحب گئے تھے، تو اسی طرح ہم تاریخ میں یہ غلطی پیپلز پارٹی نہیں دہرانا چاہتی کہ ہم سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. باقی ادارے اپنا کام کریں. جب کوئی خبر آتی ہے، میڈیا بریک کرتا ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے، تو سوئر ووٹوں کا بھی قانون ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا. یہ دیکھیں نا، آپ بھی قانون ہے. آپ کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا. ادھر سے آپ لوگوں نے یہ کیا کہ جی نہیں یہ سٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دی. رات کے 1:30 بجے کلیریفیکیشن آئی کہ وہ جو فکرہ تھا اس میں سے کھینچ لیا، اور پھر آپ کے ایم پی اے نے جا کے اسمبلی میں ریزولوشن پاس کر دی. یہ مجھے نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ایم پی اے اس نے اپنی مرضی کے تحت وہ جو ایک فکرہ نکالا وہ جا کے اسمبلی کی ریزولوشن میں کیوں نہ کہوں. چیئرمین بلاول کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. وہی میری پالیسی جو میرے چیئرمین کی پالیسی کہ وہ ذاتی فعل، اس کا ذاتی فعل. تو واپس کیوں نہیں لے رہا؟ وہ اتنی اہم ایشو ہے سر، اتنا چھوٹا ایشو نہیں ہے. لیں گے میرے خیال میں واپس لے لیں گے. یہ اس کا ذاتی فعل ہے. ذاتی فعل کو چھوڑیں جی. آپ لوگوں نے آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی دیکھیں صورتحال کیا ہے. اس حوالے سے پھر کل جب شاہد اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ایز اے منسٹر کہ یا زبیر صاحب نے دی تھی، مشاہد اللہ صاحب کو تو کرسی سے اتار دیتا. اتاریا سینٹ میں تو بیٹھے ہوئے نا. تو سینٹ ایک کرسی سے اتارا ہے، ہر کرسی سے تو نہیں اتارا جا سکتا. یہ بتائیں کہ آپ نے اس وقت جو اسٹیٹمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب بھی پھنس گئے اس میں. شہباز شریف صاحب کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے لگتا ہے میری ڈرائنگ روم کی کوئی گفتگو سن لی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ایکسٹینشن کی بات. تو نہیں دیکھیں، نون لیگ تو نہیں چاہے گی ایکسٹینشن. مجھے جو لگ رہا ہے کہ نون لیگ تو چاہ رہی ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، اور بلکہ تنگ ہے کیونکہ وہ جس طرح آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے. نون لیگ کے آئیڈیالوجی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے نا. نون لیگ کی آئیڈیالوجی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. ان کی آئیڈیالوجی تو مولویوں کے ساتھ، ان کی آئیڈیالوجی تو دہشت گردوں کے ساتھ ملتی ہے. اب وہ نون لیگ ہمارے ساتھ ہے نہیں، لائک مائنڈڈ ہے. آپ ان سے پوچھ لیں، میں اس کے اوپر پھر پروگرام میں آنے کے لیے تیار ہوں. تاریخ اچھا لے کے آئیں گے ہم کسی کو پی ایم ایل این کے ایم این اے سے، اور پھر آپ اس وقت یہ کہیں گے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. آخری چیز یہ کہ آپ کو معلوم ہے بشیر ریاض صاحب اتنے زبردست پلر ہیں آپ کی پارٹی کے. انہوں نے ایک پورا لکھا آرٹیکل جس میں گینگ آف 4 کی بات کی، جس میں آپ بھی تھے، قائرہ صاحب بھی تھے، اور آپ 2 کے اور نام تھے. اور انہوں نے
آپ نے کہا پارٹی میں ریفارم کی بات, انہوں نے کہا یہ گینگ آف فور ریبیلین کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہماری, اگر میں گینگ آف فور ہوتا تو میں روزانہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہوتا؟ تو پھر غلط کون تھا؟ اگر میں گینگ آف فور ہوتا تو میں مشرف کے دور میں تحصیل ناظم پیپلز پارٹی کا بنا تھا, اس وقت میں کاف لیگ میں جا کے وزارتیں لے سکتا تھا. ذکر تو آپ ہی کا تھا نا, میں کہہ رہی ہوں پارٹی کے اندر بھی آپ کی بھی بشیر ریاض صاحب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں, اب ان کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کی جاتی. اچھا, ان پہ ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی, وہ بیچاروں کا آدھا دماغ کام کرتا ہے, آدھا نہیں کرتا. اچھا, تو چیئرمین صاحب کو چیئرپرسن واپس آ رہے ہیں پاکستان, کوئی ارادہ ہے؟ بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. کب؟ جلدی میرے خیال ہے within 1 month. within 1 month. اچھا جی, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, اب ہم دیکھتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, بات کریں گے ہرات کے فارمر گورنر غائب ہوئے F7 میں اور نمودار ہوئے مردان میں. ناظرین, ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی یہ انسائکلوپیڈیا, افغانستان کو بہت قریب سے جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ سید فضل اللہ واحدی صاحب, ان کو اٹھایا گیا, جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں, اٹھایا گیا, یہ کہہ رہے ہیں ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی, کہہ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے, جنہوں نے ان کو پکڑا انہوں نے ان کا بڑا اچھی طرح ان کو کھلایا پلایا, نو اگریشن. تو یہ ہوا کیا؟ دیکھیں, کافی باتیں ابھی تک واضح نہیں ہیں. 2 ہفتے بعد ان کی برآمدی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں پہ رکھا گیا تھا, کوئی بات چیت ہوئی ہے. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 3 لوگ گرفتار ہوئے جو اغواکار تھے, تو لگتا یہ ہے کہ اس میں ایک پاکستانی یا 2 پاکستانی, ایک افغان ہے. اور اگر کرمنل ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں, حکام بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ملیٹنٹس ہیں, اور یہ ان کو افغانستان منتقل کرنے والے تھے. اور انہوں نے ان کو کہیں فتح جنگ کے علاقے میں یا آس پاس رکھا, اور جب بھی موقع ملا تو ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. ثوابی مردان روڈ کے اوپر یہ گرفتار ہو گئے. تو میرے خیال میں دیکھیں, فضل اللہ واحدی کا ایک پس منظر ہے. وہ جب کنڑ کے گورنر تھے افغانستان میں, اس وقت انہوں نے پاکستان کے خلاف کافی سخت باتیں کی تھی. حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. حالانکہ بعد میں اس کی تردید بھی ہو گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ جب یہ اغوا ہوئے, افغانستان میں کچھ لوگوں نے کہا, ان میں سرکاری حکام بھی تھے اور اینالسٹ بھی تھے, کہ اس میں پاکستان کے کسی ادارے کا ہاتھ ہے. ISI کا نام لیا اچھا گیا ہوا کہ پاکستانی اداروں نے ان کو, جی بالکل, تو ان کا یہ خیال اور اچھا کیا, پاکستان نے بڑی کوشش کی اور پاکستانی اداروں ہی نے ان کو ابھی ریکوری کی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اغواکار کون تھے, ان سے فی الحال تفتیش ہو رہی ہے. میرے خیال میں شاید مزید کچھ باتیں سامنے آ جائیں. اچھا, یہ اہم بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو اغواکار ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے, کیونکہ کچھ خبریں تھیں کہ پکڑے نہیں گئے لوگ جنہوں نے ان کو اغوا کیا. نہیں بالکل, ہماری تو جو بات ہوئی ہے مردان میں, جو سرکاری حکام ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کو پکڑا ہے, اور یہ فضل اللہ واحدی کو وہ اپنے گاڑی میں منتقل کر رہے تھے. ان کے اوپر چادر انہوں نے رکھی تھی تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے, لیکن چونکہ پہلے سے ایک اطلاع آ چکی تھی, کل دوپہر سے میرے خیال میں اطلاع تھی کہ ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور سارے جو راستے ہیں جو اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں میں اس کے اوپر نگاہ رکھیں. اور تقریباً رات کو 12 بجے یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا دیکھیے, اس کا تو جو واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے, نتیجے میں کافی ایک پریشانی تھی کابل میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. اور جو ان کے نئے سفیر یہاں افغانستان کے آئے ہیں اسلام آباد میں, امبیسڈر ذخیل وال, وہ بھی پریشان تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک نئے مومنٹم کے ساتھ رشتے کو آگے لے کے جایا جائے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کی رہائی ہوئی ہے, اس کا جو اثر ہوگا آنے والے جو ٹاکس ہیں جو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے طالبان اور کابل کے درمیان, تو کیا اثر ہوگا کوئی؟ دیکھیں, ہمارے تعلقات اس طرح کے ہیں کہ معمولی بات سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ تو ایک بڑا واقعہ تھا. ایک ایسا آدمی جو 2 صوبوں کا گورنر رہا اور جو کافی حامد کرزئی کے قریب تھا, تو حامد کرزئی نے بھی اس کے اوپر اپنا بیان دیا تھا, اور انہوں نے برطانیہ سے کہا کہ وہ افغانستان کے اندر یا کسی اور ملک میں اپنے ویزے دیں
تاکہ فضلاللہ واحدی جو پاکستان گئے تھے اور باقی افغان ان کو پاکستان جا کر برطانیہ کے ہائی کمیشن سے ویزے نہ لینے پڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مثبت اثر ہوگا. اگر فضلاللہ واحدی نے کوئی ایسی بات نہ کر دی جس میں پاکستان کے اوپر کوئی الزام آئے تو پھر میرے خیال میں کافی اس کا ایک مثبت اثر ہوگا. اور جو بات چیت ہونے جا رہی ہے اس میں بھی جو ہے یہ کم از کم یہ ایک پریشانی نہیں ہوگی, یہ ایک الزام تراشی نہیں ہوگی. پاکستان کو یعنی کافی کچھ کرنا پڑتا ہے افغانستان کو خوش کرنے کے لیے. واحدی صاحب کا جہاں تک قصہ میرا خیال ہے یہ تو جب ابھی پاکستان میں ابھی تو موجود ہیں اس لیے انہوں نے کچھ منفی بات نہیں کی. میرا خیال ہے ریئل ٹیسٹ ہمیں اگلے 24 گھنٹے میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ واحدی صاحب کیا کہتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ اگر وہ بات کوئی منفی نہیں کریں گے تو پاکستان ول سکور پوائنٹس افغانستان میں کہ جی ایک اتنے ہائی پروفائل بندے کو چھڑوایا پاکستانی جو ادارے ہیں انہوں نے. اب آخری سوال میں چاہتی ہوں آپ سے یہ کروں کہ یہ جو اس وقت ٹاکس ہونے والے ہیں افغان طالبان میں اور کابل میں, تو آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے, خاص طور پہ کہ جو عبداللہ ہیں چیف ایگزیکٹو, انہوں نے تو کہا تھا 6 مہینے سے پہلے بات چیت شروع ہی نہیں ہو سکتی اور یہ کافی جلدی شروع ہو گئی بات, یعنی کہ 1 مہینے کے اندر اندر. جی بالکل, یہ ان کی رائے تھی اور مختلف باتیں ہوئی ہیں کابل میں. اور اشرف غنی نے کہا کہ 2-3 مہینے میں بات چیت شروع ہونی چاہیے اور بات آگے بڑھنی چاہیے. اور جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں حکمت خلیل کرزئی, انہوں نے 2 مہینے کا وقت دیا تھا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر طالبان نے اپنے نئے موسم بہار میں جو اسپرنگ اوفینسو ہے اس کا اعلان کر دیا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے اور پھر اچھا ماحول بات چیت کے لیے پیدا نہیں ہوگا. تو افغان حکومت تو بہت جلدی میں ہے, ڈاکٹر عبداللہ شاید اتنی جلدی میں نہیں ہے. تو یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ اشرف غنی کافی ان کی خواہش ہے کہ بات چیت ہو, بات آگے بڑھے. اور جو ڈاکٹر عبداللہ ہیں اور ان کے جو حامی ہیں وہ اتنے شاید کین نہیں ہے, اتنا وہ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن اب دیکھا جائے گا کیونکہ بات چیت کم از کم شروع ہونی چاہیے. اور پھر جو میرے خیال میں جب اصل بات ہوگی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر, پھر کافی اس میں پھر پتہ چلے گا کہ بات کس طرف جائے گی, مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. پھر بالکل اس وقت ریئل ٹیسٹوں کا بہت شکریہ ریملا یوسف زئی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, واحدی صاحب کی جو ریلیز ہے وہ بڑی خوش آئین ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی, اور آنے والے دنوں میں جو افغانستان اور طالبان کے درمیان بات چیت ہونے والی ہے. اسی پر ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ.